الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران طریقت، سامعین کرام، ہم کشف المحجوب شریف سے باب ملامت پڑھ رہے ہیں. یہ صوفیہ کے نزدیک اللہ اور بندے کا بندوں سے جو تعلق ہے اس پر اس باب میں روشنی ڈالی گئی ہے. اصحاب ملامت یا صاحبان ملامت یا گروہ ملامت، جسے عرف عام میں ملامتیہ کہا جاتا ہے، یہ کون ہیں؟ اس کی ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کے 2-4 درس جو کچھ بھی ہوئے ہیں، اس درس میں نے یہ بات بار بار دہرائی ہے تاکہ آپ سب کے یہ ذہن نشین ہو جائے، یہ بات دل میں متمکن ہو جائے کہ اصحاب ملامت کون ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. وہ کیسے ہے؟ یہ بالکل پہلے ہی جملوں میں بتلا دیا گیا. اس کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے تاکہ پھر کوئی وسوسہ غالب نہ ہو سکے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک قوم کے درمیان صادق اور امین کے لقب سے مشہور رہے. جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ نبوت کا اعلان فرمائیں، خاتم النبیین ہوں فرمائیں، غار حرا سے نکل کر اعلان کرنے کا حکم ہوا. اس غار سے نکل کر پہاڑ کی بلند چوٹی پر آ کر قوم کو آپ نے آواز دی، لوگوں کو بلایا. لوگ جوق در جوق اہل مکہ جمع ہو گئے. اب جو پوائنٹ عرض کر رہا ہوں وہ اس سے پہلے اس کی تفصیل نہیں بیان کیا تھا، اگرچہ کہ سبھی جانتے ہیں مگر پھر سے سن لیجئے. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پہلے خود اپنے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا، سوال کیا کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تمام قوم نے کہا کہ آپ صادق الوعد ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں. جب لوگوں سے اس بات کا اقرار اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کروایا، قوم آپ کو کس طرح مانتی تھی اس کا اظہار ہو گیا. جب یہ طے ہو گیا کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر ٹھہرا ہوا ہوں. ایک طرف آپ لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں اور پہاڑ کی اس جانب جہاں آپ نہیں دیکھ سکتے
اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی پہاڑ کی دونوں جانب میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب جس طرف آپ نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہہ دوں کہ اس طرف ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا آپ لوگ اسے مان جائیں گے؟ قوم نے کہا بے شک مان جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے اس دشمن سے لڑنے کے واسطے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ بات ہو گئی تو آپ نے فرمایا دیکھو میں آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہوں کہ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، تنہا ہے، اور میں اس کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قوم برہم ہو گئی اور کہنے اور آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے لگی۔ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر ٹھہر کر یہ فرمانا کہ میں پہاڑ کی دونوں جانب دیکھتا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب جہاں تمہاری نظر نہیں جاتی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا کرو گے؟ آپ کی بات مانیں گے، ساتھ دیں گے؟ تو یہاں مراد پہاڑ کی دونوں جانب دیکھنا یہ دنیاوی زندگی اور موت کے بعد میں جو زندگی آنے والی ہے، ما بعد الموت، جو عالم سے سابقہ پڑھنے والا ہے، موجودہ اور تم سے جو پوشیدہ ہے، دونوں عالم کو میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ میں تم کو عذاب آخرت سے، آخرت کی سزاؤں سے، مشکلات سے میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، تم کیا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو دونوں جانب دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ان کی نظر جو کچھ بھی ظاہر پر تھی باطن تک جانتے نہیں جانتے کیا تھے۔ انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ملامت شروع کر دی۔ تو جو لوگ کلمہ حق بندگان خدا تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو نقصان کل پہنچنے والا ہے، ضرر کل پہنچنے والا ہے، اس سے آگاہ کرتے ہیں، تو لوگ ملامت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل آوری کی وجہ سے ملامت کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ سنت ہے، بہت سی سنتیں سبھی جانتے ہیں، یہ سنت خاص الخاص ہے۔ یہ سنت ہر عام آدمی کے مقدر میں نہیں آتی، یہ اس آدمی کے مقدر میں آتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے کا کام انجام دیتا ہے۔ اس جملے سے وہ تمام علماء جو حق پر ہیں یا ناحق پر ہیں، علماء حق ہیں یا علماء سو ہیں، سبھی خوش ہو جائیں گے کہ ہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ہم ایسا کرنے سے زیادہ دیر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ عرض کرتا ہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، دونوں جانب دیکھ رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں، ایسے علماء، ایسے فقہا، ایسے صوفیاء، ایسے صالحین کہ اللہ نے ان کو اس بلندی پر پہنچایا کہ وہ موجودہ دور کو، لوگوں کو اور ان کے اعمال و افعال کو، ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور آخرت بھی ان کے سامنے پیش نظر ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ایمان تو حضور کے فرمانے کے بعد حضور نے جب اطلاع دی، جب ایمان لا لیا،
اور آپ کے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دنیا و آخرت کو دیکھنے لگے اور پھر ڈراتے ہیں، تو یہ ڈرانا، یہ ملامت کرنا لوگوں کا، وہ گویا حضور کی سنت پر وہ چل رہے ہیں جو داعی الی الخیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر یہ لوگوں کی ملامت کے ذریعے سے، عوام کی ملامت کے ذریعے سے ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمارے سننے والوں میں ہسٹری سے اگر کوئی واقف ہے، تاریخ سے اگر کوئی واقف ہے، ضرور رہیں گے سننے والوں میں، تو مجھے یہ بات بتلائیں کہ اس 1500 سالہ اسلام کی تاریخ میں، اب 1500 بول رہے ہیں، پہلے جو ہے 1450 سال بولتے تھے، 1450 سال بولتے تھے، ہم 15 سال پکڑ لیجئے، آگے پیچھے 2-4 سال جو بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی حیات طیبہ بھی لے لیجئے، ہو گئے 1500 سال۔ ان 1500 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں نے کن اصحاب پر، کن لوگوں پر زیادہ ملامت کی؟ تو آپ کو صوفیاء کرام ملیں گے۔ ارے ایک غریب، ایک فقیر، ایک درویش پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے اور وہ، اس کو کھانے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو پینے کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہے، وہ بس اللہ کے واسطے چل پڑا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ بیشتر بلانے والوں نے زبان کے ذریعے نہیں بلایا، عمل کے ذریعے بلایا۔ آپ کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو کیا مطلب ہوا؟ ان صوفیاء کرام کی زبان داعی، دعوت دینے والی صرف زبان نہیں تھی، بلکہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ان کا وجود، سراپا وجود دعوت تھا۔ ان کی حرکت، ایک ایک حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی جانشین تھی۔ حضور کے معجزے کو دیکھ کر ایمان جو لاتے تھے، ویسا ہی ان کے صوفیاء کے حرکات و سکنات کو اور ان سے سرزد ہونے والی ہر اس حرکت سے، ہر اس کلمے سے جو سرزد ہوتا تھا، لوگ ایمان کی طرف آتے تھے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جی معذرت کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں، آپ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، آپ کے جماعت کے بانی کے ٹرانسلیشن پڑھنے کے لیے بلا رہے ہیں، جس کو پڑھ کر بندہ خدا سے دور ہوتا ہے، دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کا ہر عمل اس کو شرک نظر آتا ہے، مسلمانوں کی ہر بات اس کو کفر نظر آتی ہے، مسلمانوں کی ہر بات اس کو بدعت نظر آتی ہے۔ آپ کے ٹرانسلیشن کی کرامت ہے، آپ اللہ کی طرف قطعاً بلانے والے نہیں ہیں، آپ اپنے ٹرانسلیشن کی طرف بلانے والے ہیں، جس کے اندر، اس ٹرانسلیشن کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان دوزخ کی طرف بلاتا ہے اور آپ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ آدمی بچے کیوں کر ان حسین گناہوں سے جو گناہ آتے ہیں نیکیوں کی راہوں سے۔ بہرحال تو یہاں پر بات یہ ہوئی، یہ جو ملامت برداشت کرتے ہیں صوفیاء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی درس میں، گزشتہ درس میں بات گزری ہے کہ یہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو ملامت کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب معلوم ہو گیا، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آدمی مخلوق سے جتنا ٹوٹتا جاتا ہے، خالق سے اتنا ہی جڑتا چلا جاتا ہے۔
داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقتی مرابا یکی از ملامتیان ماوراء النہر صحبت افتاد، مجھے ایک دفعہ ماوراء النہر کے ملامتی فرقے کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، بات چیت کا اتفاق ہوا۔ یہ صحبت ملاقات کے معنی ہے، لیکن ماڈرن پرشین میں صحبت کے معنی بات چیت کرنا ہے۔ کی صحبت میکنی میکونے کون بات کر رہے ہو؟ من تنویر الدین صحبت میکنم، تو صحبت کرنا بات چیت۔ تو یہاں پر دونوں معنی آپ لے لیجئے۔ آپ نے کہا کہ ماوراء النہر کے ملامتیوں میں سے ایک سے میری ملاقات ہوئی، گفتگو کا موقع ملا، چو منبسط شدم اندر صحبت، گفتم ای اخی مرادت اندر افعال شوریده چه چیز است؟ گفتا اسپری کردن، سپری کردن اکلیا جبکہ ہے خلق اندر خود، گفتم این خلق بسیارند و تو عمر و روزگار و مکانت آن نیابی تا خلق را اندر حال خود سپری کنی۔ یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے آپ نے کہا کہ خلق کے حوالے کرنا، یہ کیسا؟ میں نے کہا کہ خلق تو بہت زیادہ ہے، مخلوق زیادہ ہے، اور عمر اور زمانہ و مکانت ان نیابی، تو ان کا مقام بھی نہیں جان سکے گا، نہیں پا سکے گا۔ کس کس کے حوالے کرے گا، کس کس کے ساتھ جڑ جائے گا؟ تا خلق رو اندر حال خود سپری کنی، اس حال میں تو خلق کو حوالے کرے گا، مخلوق کے حوالے کرے گا۔ تو خود رو اندر خلق سپری کن، تو اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ تا ازین ہمیں مشغول باز رہی، یہاں یہ ہے کہ یہ جو ملامتی ہیں ان کا تعلق عوام سے اس طرح ہے کہ وہ عوام ملامت کریں ان کے کاموں پر، ان کے حرکات پر، ان کے اعمال پر۔ تو جب تک یہ عوامی ایسا رابطہ نہ ہوگا، اس کے ٹوٹنے کا، اس کے ملامت کا منشا پورا نہیں ہوگا، یعنی لوگ ملامت کریں۔ لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ تو کس کس کی ملامت، کس کس سے ملامت کرواتا پھرے گا، اور عمر بھی کم ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، تو کس کس سے ملے گا، کس کس کی ملامت برداشت کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے تو مشغول ہو گیا مخلوق کے ساتھ، مخلوق برا کہے، مخلوق برا کہے، مخلوق برا کہے، تو تیرا جو تعلق ہو گیا وہ مخلوق سے ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ گروہی باشند، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ با خلق مشغول بوند، کہ خلق سے مشغول ہوتا ہے، اور یوں سمجھتے پندارند کہ خلق بدیشان مشغولند، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ مشغول ہیں، پس ہیچ کا استرا نہ بینند تو خود را مبین۔ فرماتے ہیں تو کسی شخص کو مت دیکھ کہ لوگ تجھے برا کہیں، اب تو منتظر ہے گویا تیرے کام سے لوگ دیکھ کر تجھے برا کریں، برا کہیں۔ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے ریاکشنز کو دیکھ رہا ہے، جیسا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو اور ان کے ریاکشن کو مت دیکھ، بلکہ تو خودرا میں بھی تو اپنے آپ کو بھی مت دیکھ، میں ہوں۔ جب سمجھا تو لوگ تجھے اچھا کہنے والے بھی کچھ پیدا ہو جائیں گے، برا کہنے والے بھی کچھ پیدا ہو جائیں گے، تو اپنے آپ کو مت دیکھ، لوگ تجھے نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ جملہ ایک ایسا یہاں پر آ رہا ہے
کہ اس درس کا حاصل ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے، اس صدی کے، اس زمانے کے لیے یہ جملہ ہے۔ جملہ پڑھنے سے پہلے کہوں گا کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے، ہم اس ہندوستان میں جائیں، کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، خریے خریے میں، یا ہمارے اطراف کے پڑوسی لوگ اپنے اپنے شہروں میں، گاؤں میں گھوم جائیں، یا ساری دنیا کے لوگ جا کے دیکھو، لوگوں سے پوچھو، تو لوگ کہیں گے کہ ہمارا حاکم ظالم ہے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، سواری ایسی مہنگی ہے، وہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہوگا، زراعت تباہ ہو گئی، وہ فلاں ایسا ہو گیا۔ صرف شکایتیں شکایتیں، اور حکومتیں عوام کو ستا رہی ہیں، کھا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا انڈیویجول کیپیسٹی میں، فرد کی حیثیت میں اگر تو سوچے، تجھ پر جو بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ایسا محسوس کرتا ہے، تو فرماتے ہیں چن آفت روزگار تو، چونکہ زمانے کی آفتیں، زمانے کی بلائیں جو تجھ پر نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو بلائیں تجھے ستا رہی ہیں، جو آفتیں تجھے ستا رہی ہیں، ازدید تو باشد، تیری نگاہ کی وجہ سے ہے، تیرے نقطۂ نظر کی وجہ سے ہے۔ لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ مجھے ایسا کر دیے، لوگ مجھے ویسا کر دیے، لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر دیے، لوگ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، لوگ فلاں کے ساتھ، تو یہ تیرے نقطۂ نظر سے ہے۔ فرماتے ہیں تھرا تجھے باغیر چکار، تو تیری ذات ہے، تو تیری ذات کے علاوہ جو غیر ہے اس سے تیرے کو کیا کام ہے؟ تو اپنی آپ تو سوچ، غیر سے تجھے کیا کام ہے؟ جو مصیبتیں محسوس ہو رہی ہیں، تجھے نظر آ رہی ہیں، یہ تیرے نقطۂ نظر کی وجہ سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور لوگ اس کے بلاؤں کو دفع کرنے کی، مشکلات کو دفع کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں، تو فرماتے ہیں کثیرا، کسی شخص کو کہ شفا از احتمام باید طلبید، کسی بھی شخص کو چاہیے کہ بیماری سے شفا، مصیبت سے رہائی، بلاؤں سے رہائی، دفع بلا چاہیے، شفا از احتمام باید طلبید، تو شفا، کیور، یا وہاں اس مصیبت کا دفع ہو جانا، یہ جو طلب کرنا ہے یہ پرہیز سے ہے۔ بیماری کا علاج پرہیز سے ہے، جسمانی بیماری ہے تو پرہیز سے ہے، ذہنی بیماری ہے تو پرہیز سے ہے، قلبی بیماریاں ہیں تو پرہیز سے ہے۔ کثیرا کے شفا از احتمام باید طلبید، ایسے شخص کو جو شفا چاہتا ہے پرہیز کے ذریعے سے شفا طلب کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ استناول طلبت، کوئی چیز نہ کھانے سے شفا ہوتی ہے تو وہ کھانا طلب کرتا ہے۔ مقبولیت، عوام کی مقبولیت اولیاء اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مقبولیت ہے اس میں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے ہے یا امتحان ہے، یا یہ کہ تیرا نفس ان میں مشغول ہو گیا تو حق سے دور ہو گیا، یہ بات ہے۔
اگر آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین الی یوم الدین جو صلحاء ہیں، ان میں اکثریت کو ایسی بھی رہی ہے کہ اللہ نے ان کو قبول خلق عطا کیا، مخلوق میں وہ قابل احترام، باعث احترام، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، تو پھر ان کی مقبولیت کیا حرج ہے؟ نہیں، ان کے لیے عوام کی مقبولیت اور عوام کا رد کرنا، وہ دونوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ابتدائی دور میں جہاں پر آپ نے غار حرا سے نکل کر اس فاران کی چوٹی پر آ کر دعوت دی، اور لوگوں نے دعوت پر برا بھلا کہا، یہ لوگوں کا برا کہنا، اور پھر بعد میں آپ کو پھر سے مقبولیت شروع ہو گئی، پہلے بھی لوگ چاہتے تھے، بعد میں آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو یہ جو قبولیت ہے وہ جانتے ہیں، یہ قبولیت حق کی عطا کردہ ہے، جو رد ہے وہ حق کی طرف سے کفار و مشرکین اور دیگر دشمنان اسلام جو ہیں وہ آپ کو رد کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو یہ حوصلہ حاصل نہیں ہوتا کہ اسے پہچان جائے، سمجھ سکے۔ جو شخص جس شخص کو شفا پرہیز کے ذریعے حاصل کرنا تھا، وہ کھانا مانگتا ہے، ایسا آدمی از مردمان نہ باشد، ایسا آدمی مردوں میں سے نہیں ہوتا، مرد یعنی مردان خدا مراد ہوتے ہیں یہاں پر۔ اور بعض گروہی ریاضت نفس را ملامتی اختیار میں کن، اور ایک بعض گروہ ہیں انہی میں سے ہیں کہ نفس کی ملامت کی ریاضت اختیار کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تاب خاری خالق نفس شن ادب گیرت، تاکہ خاری مانے ذلت، مخلوق کی طرف سے جو ذلت ان کے نفس کو ملے اس سے وہ ادب سیکھیں، وہ داد خود ازوئی بیابند، اور اس کی داد لوگوں سے حاصل کریں، کہ خوشتر وقتی مر ایشان را انبوت کے نفس خود را اندر بلا و خاری یابان، اور ان لوگوں کا جو یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے نفس پر جو بلا، امتحان، خاری یعنی ذلت وغیرہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اس سے سبق حاصل کریں، اس سے کمال پائیں۔ از ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ حکایت میران، ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ یکیرا پرسید، کسی نے پوچھا کہ ہرگز خود را بے مراد خود رسیدے، کیا کبھی اپنے آپ کو آپ نے اپنی مراد کو پاتا ہوا دیکھا ہے؟ ابراہیم ادم سے پوچھے، دیدے گفت، انہوں نے کہا بلے، میں دیکھا ہوں، 2 بار دیدے، میں 2 بار دیکھا ہوں کہ میں اپنی مراد کو پہنچ چکا۔ ایک بار در کشتی بودم، ایک بار کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ کس مرا اندر آنجا مرا نشناخت، اس وقت کشتی میں کسی شخص نے مجھے نہیں پہچانا۔ جامع حامع خار خالق داشتم، میرا لباس ٹوٹا پھوٹا پیوند لگا ہوا میرے جسم پر تھا، وہ منہ دراز اور میرے بال بلند تھے، لمبے تھے، اور برحالی بودیام، میں ایسے حال میں تھا کہ اہل آن کشتی جملہ برمن فسوس و خندے ہمی کردن، میری حالت ایسی تھی کہ اہل کشتی سب کے سب مجھ پر افسوس کرتے تھے اور ہنستے تھے۔ وہ اندر کشتی بامن مسخری بود، ہماری کشتی میں ایک مسخرہ موجود تھا کہ ہر زبان بیامدی
تھوڑی تھوڑی دیر سے وہ آتا، وہ منہ سر من بے کشیدی اور میرے سر کے بال کو کھینچتا، وہ بے کندی اور میرے بال اکھاڑتا، وہ بامن بے وجہ سخر استخفاف کر دی، وہ من خود را بے مراد خود می یافتمی، اور میری بہت ہی استخفاف کرتا، مجھے انسلٹ کرتا، میں اس کے استخفاف کرنے سے، مجھے حقیر کرنے سے، مجھے ذلیل کرنے سے میں اپنی مراد کو پا لیا۔ وبدان ذل نفس خود شاد ہمی بود ہمی، اور میرے نفس کو وہ لوگ جو ذلیل کر رہے تھے اس سے میں خوش ہو رہا تھا۔ تا روزی آن شادی بغایت رسید، اور اس خوشی کی انتہا ایک روز ہوئی، وہ یہ کہ سبب آن بود، اس کا سبب یہ تھا کہ مسخرے برخاست اس دن۔ دوسرا یہ کہ ایک مسخرہ اٹھا، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، فرما برمن بول کر اٹھ کر اس کشتی میں میرے اوپر اس نے پیشاب کر دیا، معاذ اللہ۔ و دیگر بعض اندران باران عظیم، اچھا یہ ایک ہو گیا۔ دیگر بار دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ شدید بارش ہوئی، میں ایک دیہات میں پہنچا اور سرمایہ زمستان مرا غالب کرده بود اور سردی کا موسم مجھ پر غلبہ کیا ہوا تھا، مرخ برمنتر شده بود، اور میری گدڑی تھی وہ بھیگ چکی تھی۔ پہ مسجدی فراز شدم، میں ایک مسجد کی طرف گیا، اور مرا اندر آنجا نہ گذاشتن، اور مجھے مسجد میں جگہ نہیں دی گئی۔ اور یہ کی و به دیگری و سه دیگر ہم مسجد همچنان عاجز شدم، میں اس کے بعد دوسری مسجد، تیسری مسجد، اس طرح دیگر مسجدوں سے پھرتے ہوئے عاجز آ گیا۔ و سرما بر دل من قوت گرفت، اور مجھ پر میرے دل پر سرما کی شدید قوت نے پکڑ لیا، یعنی سردی کا اثر شدت کے ساتھ ہونے لگا۔ تا باتون گرمابے اندر آمدم، میں ایک گرمابے کے، وہ بھٹی میں جو آگ لگائی جاتی ہے پانی گرم کرنے کے واسطے، لکڑیاں ہوتے ہیں، وہ اس کو تون بولتے ہیں، میں گرمابے میں وہ تون کے پاس آ گیا۔ دامن خود بدن آتش اندر کشیدم، اور اپنا دامن اس آگ کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ گرمی سے سوکھ جائے۔ اور دودھ آن برتن من برآمد، اور دھواں اس تون کا یعنی بھٹی کا دھواں میرے جسم پر آنے لگا۔ وہ جامع و رویم سیاہ شد، میرے کپڑے اور میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ آن شب نیز بے مراد خود رسید بودم، اس رات بھی میں اپنی مراد کو پہنچا۔ ومن کے علی بن عثمان الجلابیم رضی اللہ عنہ، میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ وقتی واقعی افتاد، ایک بار یہ واقعہ ہوا۔ وہ بسیار مجاہدت کردم، میں سخت مجاہدہ کر رہا تھا، امید آن را کہ واقع حل شود، اس امید پر کہ واقعہ حل ہو جائے، مشکل حل ہو جائے، نہ شد، اور نہیں ہوئی۔ کیا تھی انہوں نے وہ نہیں بتلایا۔ وقتی پیش ازاں مرا ازاں جنس واقعی افتادے بود، اسی زمانے میں انہی لوگوں سے ایک واقعہ پیش آیا، بگور ابو یزید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ مجاور شدہ بودم۔ تو اسی زمانے میں یہ ہوا کہ میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا تا حل شد، یہاں تک کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ان بار نیز قصد آنجان کردم، اس مرتبہ بھی میں نے ویسا ہی وہاں کا ارادہ کیا۔ اور 3 ماہ برسر تربت او مجاور شدہ بودم، اور 3 مہینے تک ابو یزید بایزید بسطامی کے مزار پر میں مجاور بن گیا، یعنی بیٹھ گیا۔ تو حل نہ شد، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسری بار معلوم ہوتا ہے۔ ہر روز سے غسل می کردم،
3 مرتبہ غسل کرتا تھا، 80 طہارت، اور 30 مرتبہ طہارت لیتا تھا. امید کاشف ان واخرہ، البتہ حل نہ شد، اس امید میں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن حل نہ ہوا. برخاستم، میں اٹھا، قصد سفر خراسان کردم، خراسان کے سفر کا ارادہ کیا. اندران ولایت شبیب کش دیہی فروز رسیدم، اور اس ولایت میں، اس علاقے میں ایک کش نام کا جو دیہات ہے وہاں پر پہنچا. کہ آنجا خانخواہی بود، وہاں پر ایک خانخواہ تھی، وہ جماعتی از متصوف اور اہل تصوف کی ایک جماعت. و من مرخع خیشن داشتم، اور میرا جو مرخع تھا، میری جو گدڑی تھی وہ بہت کھردری تھی. میں کھردرا مرخع پہنا ہوا تھا، بسنت، جو صوفیہ کی سنت ہے. وز آلت اہل رسم، بامن ہی چیز نہ بود، میرے ساتھ جو اہل رسم ہیں ان کے ساتھ جو ساز و سامان ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہ تھا. بجز عصا، ایک لکڑی کے سوا، اور رکوہ چشم، یہ لفظ میں تھوڑا سا مجھے اشتباہ ہے، اور سوائے عصا اور آنکھوں کے پیالہ مراد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مجھے اس لفظ میں بات نہیں سمجھ میں آئی. آنکھ تھی اور ہاتھ میں لکڑی تھی. آن جماعت سخت حقیر نمودم، میں نے اس جماعت کو گویا بہت ہی حقیر حیثیت میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. کس مرا نہ دانست، کسی نے مجھے نہیں جانا. ایشان بے حکم رسمی گفتن، وہ رسم کے مطابق یہ کہہ رہے تھے کہ ان ازمانیس، یہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے. و راست چنان بود، اور بات بھی صحیح یہی تھی کہ ایشان می گفتن، جو لوگ کہہ رہے تھے. و خود بر بام بلندتر از من بر شدن، اور وہ لوگ بلند بام تک پہنچ گئے، اونچی جگہ پہنچ گئے تھے، میں نیچے تھا گویا. و من بر زمین خشک، اور میں زمین خشک زمین پر تھا. نان سبز گشت پیش من نہادن، ان لوگوں نے میرے سامنے ایسی روٹی پیش کی جو ہری ہو گئی تھی، یعنی کنجال جس پہ آ جاتا تھا، فنگس جس پہ آ جاتا ہے، میرے سامنے انہوں نے رکھا. ہوا من بو از انہا کے ایشان می خوردن می کشیدم، اور مجھے وہ لوگ جو کھا رہے تھے ان کے کھانے کی خوشبو مجھے آ رہی تھی. وہ بامن سخن بے طنز می گفتن، اور وہ لوگ مجھ پر طنز کی زبان دراز کیے ہوئے تھے، مجھ پر طنز کرتے تھے. از بام چون از طعام فارغ شدن، جو لوگ جب اونچا بلند جگہ پر سے کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو گئے، خربوزے می خوردن، خربوزہ کھا رہے تھے. اور پوست آن بر سر من می انداختن، اور خربوزے کا چھلکا مجھ پر پھینک رہے تھے. بر وجہ طیبت حال خود و استخفاف من، و من به دل خود می گفتم، اور وہ مجھ پر میرے حال کی وجہ سے مجھے تخفیف شدہ، انسلٹنگ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، پوزیشن میں دیکھ رہے تھے. می گفتم، اپنے دل میں کہتا تھا. من بے دل خود می گفتم، میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ بار خدایا اگر نہ آنستی کے جامع دوستان تو دارن، الا من ازیشان این نکشیدمی، و هرچند که آن تان ایشان بر من زیادت می شد، دل من اندران خوشتر همی گشت.
فرماتے ہیں کہ لوگ جتنا جتنا مجھے ذلیل کر رہے ہیں، چونکہ یہ تیرے دوستوں کا لباس ہے، اس کی نشانی ہے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں، اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتی، یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ تیرے دوستوں کا لباس ہے، تو میں ان کا ظلم اور یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ لوگ مجھ پر زیادہ طعنہ کرتے، کستے، برا بھلا کہتے، تو میں دل میں ان سے خوش ہوتا تھا۔ تاب کشیدن انبار آن واقع بمن حل شد، میں نے جب یہ لوگوں کا ظلم سہا تو وہ جو مسئلہ تھا مجھے حل نہیں ہوا تھا، بایزید بسطامی کی قبر پر 3 مہینے جو بیٹھا، وہ ان لوگوں کی ذلت کی وجہ سے، ان برداشت کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ اندر وقت دانستم، اس وقت میں جان گیا کہ مشایخ جہال را، جاہل مشایخوں کو از برای چه اندر میان خود راه داده اند کہ کس لیے ان کو اس میں راستہ دیا گیا ہے۔ میں جان گیا مشایخ جہال را، جاہل مشایخوں کو از برای چه اندر میان خود راه داده اند، اپنے درمیان کس لیے راستہ دیا گیا ہے، یعنی یہ لوگ ان میں کیوں شامل ہوئے ہیں۔ وہ بار ایشان از برای چه میکشند، اور ان کا بوجھ یہ کیوں برداشت کرتے ہیں، این است احکام ملامت به تمامی به تحقیق آن کے پیدا کردم به توفیق اللہ تبارک و تعالی واللہ عالم۔ تو میں اس وقت جان گیا کہ یہ لوگ یہ کیوں مقرر کیے گئے ہیں۔ جاہل مشائخ جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے۔ باب یہاں پر عبارت ختم ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اہل تصوف ہیں، نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب بھی چلتے ہیں، لوگ ان پر ملامت کرتے ہیں یا اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، زور سے نہیں چلتے ہیں، ان کی رفتار اتباع سنت میں اگر دھیمی ہے تب بھی وہ ملامت کو برداشت، ان پر ملامت کی جاتی ہے اور وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ جتنی ملامت بڑھتی جائے اتنی ہی قربت بڑھتی جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے تیری مخلوق کے چند گروہوں سے یا مخلوق سے تو نے مجھے کاٹا ہے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور اپنے اطراف رہنے بسنے والے ہیں، تو نے کاٹا ہے، تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ جتنا تو نے لوگوں سے مجھے کاٹ دیا ہے، دور کر دیا ہے، تو اپنے سے مجھے جوڑ دے، تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس درس میں آخری 2 باتیں، جو کچھ مصائب ہیں تیرے نقطہ نظر کی وجہ سے ہیں۔ تو لوگوں کو مت دیکھ، لوگ تجھے دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ تو لوگوں کو دیکھے گا تو لوگ تجھے دیکھیں گے، تو ان کو مت دیکھ۔ تو نے جب ان کو دیکھنا چھوڑ دیا تو وہ تجھے دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اس کو اور تھوڑا جسٹ ایکسپینڈ کر کے میں بولتا ہوں، دنیا کے تمام لوگ، مسلمان پرٹیکولر، جب حاکموں کی برائیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو حاکموں کا عمل، ان کا ایڈمنسٹریشن
ان کی تمام برائیاں آپ پر روشن ہو جاتی ہیں. آپ ان کو مت دیکھیے، ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. جو بھی بلائیں ہیں وہ آپ کے نقطہ نظر کی وجہ سے ہے. ایک پوائنٹ میں نے کہہ دیا، اب دوسرا پوائنٹ بھی سن لیجئے جو اسی سے مربوط ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ والوں نے، بزرگان دین نے، جو ہمارے شیوخ ہیں، شیوخ طریقت ہیں، چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، جتنے بزرگان دین ہیں، یہ لوگ بادشاہوں کے، امراء کے دروازوں پر نہیں جاتے تھے. تو اس کا نتیجہ ان لوگوں کے نظر میں ان کی بڑی عزت تھی، درویشوں کی، فقیروں کی. حکمران ان کی وجہ سے، ان اولیاء کی وجہ سے، صوفیاء کی وجہ سے وہ راہ راست پہ چلتے رہتے تھے. وہ زمانہ ایسا ہی تھا کہ اللہ والے حکومتوں سے نزدیک نہیں ہوتے تھے، لیکن جو حکمران تھے وہ درویشوں کے دروازے پر ٹھہرتے تھے. یہ عربی میں مقولہ مشہور ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر. وہ امیر، وہ گورنر، وہ حاکم کتنا اچھا ہے جو فقیروں کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. بئس الفقیر، وہ فقیر بہت برا فقیر ہے، علی باب الامیر، جو امیر کے، گورنر کے، حاکم کے دروازے پہ ٹھہرا رہتا ہے. یہ پوائنٹ اب جو بول رہا ہوں وہ آخری ہے. حضور غریب نواز، ہندوستان میں حضور غریب نواز سے لے کر آج تک، کچھ عرصہ پہلے تک، حکمران طبقہ، بادشاہ، امراء وغیرہ وغیرہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر آتے تھے، بیٹھتے تھے، وقت گزارتے تھے، اور اولیاء اللہ کے آستانوں پہ آنے کو باعث فخر سمجھتے تھے. ان اولیاء کے جانشینان، سجادگان وغیرہ بھی بادشاہوں امراء کے پاس نہیں جاتے تھے. آج پرٹیکولر کرائٹیریا ہم بیان کر سکتے ہیں ہندوستان کے لیے بھی اور دیگر ملکوں کے لیے بھی. آج فقراء، درویش اس آزادی کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد، یا ہندوستان کے جو تقسیم ہوا، یہ جو انڈیا، پاکستان، یہ بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو بنا، یہ پارٹیشن جسے کہتے ہیں، اس پارٹیشن کے بعد یہ ہوا، وہ اولیاء اللہ کی اولادیں جو کبھی بادشاہوں کے چوکھٹ کا تصور بھی نہیں کرتی تھیں، وہ سب کے سب حکمرانوں، گورنر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، پھر مختلف شعبوں کے منسٹرز کو اپنے پاس دعوت دے کر بلانا اپنے عرسوں میں، اور حکمران طبقے کے قریب پہنچنا اعزاز سمجھنے لگے. یہاں سے زوال شروع ہو گیا. ایسا زوال شروع ہوا کہ یہ علماء و مشائخ کا گروہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے پھرنے اور ان سے روابط رکھنے میں عافیت سمجھنے لگے کہ ہمارے کاروبار ان پولیٹیکل لیڈروں کی وجہ سے ہمیں درست رہیں گے. جب کوئی ضرورت پڑی تو ہم پولیٹیکل لیڈر کے پاس جائیں گے، اس کو اپنے پاس دعوت دے کر بلائیں گے، اور اپنا کام نکالنے کے لیے اس کو اپنا مددگار بنائیں گے. پہلے یہ بزرگان دین جو ہمارے ہیں وہ
ہر کام میں رجوع اللہ ہوتے تھے. اس سے پہلے کہ کسی امیر کے پاس چلے جائیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ان کے معاملے کو درست کر دیتا تھا. تو آج جو تکلیفیں ہیں وہ تیرے نقطۂ نظر کی وجہ سے ہیں، ورنہ حقیقت حال ایسی نہیں ہے. اب جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کا حل دین اسلام میں یہ گروہ صوفیہ کے درمیان موجود ہے. ہم شیخ سعدی نے فرمایا کسی ایک بے وقوف کو ایک تیر آ کر لگا، وہ بے وقوف تیر کو اپنے جسم سے جدا کر کے تیر پر غصہ نکال رہا تھا. شیخ سعدی نے فرمایا تو تیر پر غصہ نکال رہا ہے، جس نے تجھے تیر مارا ہے اس کی جانب دیکھ تیر کہاں سے آیا. عزیزان گرامی، آج یہی دور ہے، یہی وقت ہے. کبھی تیر یہود سے آتا ہے، کبھی نصارہ سے آتا ہے، کبھی اہل ہند کے یہاں کے جو لوگ ہیں دیگر مذاہب ہیں وہاں سے آتا ہے. تو تیر کون مار رہا ہے وہ دیکھو، تیر کس کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ تیر قوموں کو تباہ کر رہا ہے. تو حل اس کا یہ ہے کہ تم اپنے نظروں کے تیر ان کی طرف نہ چلاؤ، وہ مکر و فریب کے تیر تم پہ نہیں چلائیں گے. جب تم کو نہیں دیکھیں گے تو وہ دشمنی بھی نہیں کریں گے. اولیاء اللہ کا طریقہ اپنائیے اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب غریب نواز کا زمانہ تھا 150 گاؤں کے بعد ایک مسلمان کا گھر ملتا تھا، اور کیسے سخت ظالم بادشاہ تھے، لیکن لوگ صوفیوں کی قدر کرتے تھے، ان کو اذیت نہیں دیتے تھے. آج صوفی ستائے جا رہے ہیں. وہ کون سا عمل تھا غریب نواز کا یا اولیاء اللہ کا جنہوں نے ہندوستان کے کوچے کوچے میں خریا خریا گلی گلی کوچے کوچے میں اسلام پھیلایا؟ تو وہ کیا کام کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف کیسا رجوع ہوتے تھے؟ ویسا رجوع ہونا سیکھنا ضروری ہے، اور یہ صوفیہ ہی کر سکتے ہیں. اگر اہل خانقاہ حکمرانوں کے دروازوں پر جانے کی عادت کو ترک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی چوکھٹ پہ ہم کو گرا کر ذلیل کرے گا. اگر اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکا کر مخلوق کی طرف پشت کر کے ہم مصروف ہو جائیں تو خالق ہماری پشت پناہی پر رہے گا. اب ظالم حکمرانوں کے قصیدے پڑھنے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں تیار ہو چکی ہیں، دین اسلام کا نام ڈبا رہے ہیں. ہندوستان میں اولیاء اللہ کے مزارات کو یہاں کے مخصوص فرقہ پرست لوگ بڑے بڑے ہتھوڑوں کے ذریعے مزارات کو توڑ رہے ہیں. مسجد کو شہید کیا جا چکا 92 میں، آج اور بھی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، مزارات کو توڑا جا رہا ہے. یہی عمل آج سے 100 سال پہلے 70-80 سال پہلے آج سعودی عرب کہلا رہا ہے. جب سعودی عرب نہ تھا، وہ حجاز تھا. یہ کام وہاں کے کلمہ گو کر رہے تھے. مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں قبرستانوں کو، جنت المعلا، جنت البقیع میں مزاروں کو شہید کیا. جو ہندوستان میں آج دیکھ رہے ہیں 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن مہینے بھر کی نیوزوں میں کئی مسجدوں کو
شہید کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، مزاروں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہاں کلمہ نہ پڑھنے والے آج توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کل 100 سال پہلے کلمہ پڑھنے والے توڑ رہے تھے۔ اور ہندوستان میں وہ لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے جو قبروں پہ جانے کو شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں لہذا قبر کو توڑ ڈالو۔ عرب میں جنت البقیع، جنت المعلا، شہدائے بدر کے مزارات، شہدائے احد کے مزارات، اور امہات المومنین کی مزارات، اہل بیت کے مزارات، سب شہید کیے گئے۔ وہ کلمہ پڑھنے والے کرے تو جائز، یا کلمہ نہیں پڑھنے والے یہ کرے تو ناجائز، دونوں بھی ناجائز۔ یہ 100 سال بعد میں کر رہے ہیں، تم 100 سال پہلے کرے۔ تم نے اپنے نبی کی آل اور ان کے اصحاب کی توہین کی، ان کے قبور کی توہین کی، ان کی تعلیمات کی توہین کی۔ 100 سال تک دیگر قوموں نے دیکھا، اس کے بعد کہا کہ یہ تو خود کلمہ ہو کے ایسا کر رہے ہیں، لہذا ہم کریں تو کیا ہوا؟ تم جن کا نام مٹا رہے ہو، جن کے آثار کو مٹا رہے ہو، کل تمہارے کوئی آثار باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ تم مخلوق ستا رہی ہے سمجھ رہے ہیں، یہ تمہارا نقطہ نظر ہے۔ اگر تم تھوڑا سا اپنی نظر اٹھا کر دوسری طرف لے جاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ تم نے 100 سال سے جو حرکت کی ہے، اور اس سے 100 سال پہلے سے جو حرکت کی تھی، جو شیطان کا سینگ نکلا تھا وہ کام کر رہا ہے۔ تو آپ اصل منشے کو پا جائیں گے۔ جو کام یہاں کے غیر مسلم دہشت گرد یا کیا کون سی تنظیمیں کہہ رہے ہیں، وہ تنظیمیں کہہ رہے ہیں، تم 100 سال پہلے وہ کام کر چکے ہو، لہٰذا تمہاری بلا عام مسلمانوں پر پڑ رہی ہے۔ کوئی ایک غنڈہ محلے میں غنڈہ گردی کرتا ہے تو وہ محلہ پورے شہر میں بدنام ہو جاتا، وہاں غنڈے رہتے، بھائی نکو جاؤ، حالانکہ غنڈہ ایک ہی تھا۔ ہر شہر کا ایک غنڈہ، ہر ملک کا ایک غنڈہ، اس کے بعد سینکڑوں غنڈے جمع ہو کے پوری دنیا میں لوٹ مار مچا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ یہ لوگ مسلمانوں پر ملامت کرنا اپنا طریقہ بنا لیے ہیں، بھائیو ہم ایسے ہو گئے، بھائیو ہم ویسے ہو گئے۔ یہ صرف مسلمانوں پہ ملامت کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان صوفی مسلمانوں پہ جو ملامت کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہے۔ اگر یہ اللہ کے مقبول بندے نہ ہوتے تو تم ملامت نہیں کرتے تھے۔ تم جس پہ ملامت کر رہے ہو وہ مقبول، اہل سنت کو گالی دیتے ہو، اہل سنت مقبول۔ بس تم ہی ہو، تم کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان امور کو، جو غیبی امور ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو کامیابی عطا فرمائے، اور نفس کے، شیطان کے شر سے، مکر سے، فریب سے، کفار و مشرکین کے مکر سے، فریب سے، دھوکے بازیوں سے، چالوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ان کے مکر کو ان کی جانب لوٹا دے، ان کی فریب کو ان کی جانب لوٹا دے، اور جو حکمران اپنی حکومتوں کو جادوگروں کے بھرے پر، جادوگروں کی پشت پناہی پر عوام پر مظالم ڈھا رہے ہیں، جادوگر رہنے والا نہیں ہے، اس کا سحر کب رہنے والا ہے؟ فرعون کی حکومت جادوگروں پہ تھی، نمرود کی حکومت بھی ایسی ہی تھی، شیاطین سے مدد مانگتے تھے۔ آج یہ دور شیاطین کی اجتماعی ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ دور حکمران سب جادوگروں کے حوالے ہیں۔ اگر اہل اللہ کی جانشین 2-4 کلمات اگر ادا کر لیں
تو فرعون کے ساحر ان پورے ڈوب جائیں، نمرود کی خدائی آگ میں جل جائے، یہ دریا میں ڈوب جائے، اور باقی کچھ نہ رہے، مسلمان ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اپنے نظر کو تبدیل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ساتھ ہو جائے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔